بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ منزل بمنزل کربلا امام حسین علیہ السلام کا 12واں پڑاؤ ذو حسم۔ یہ ایک پہاڑی کا نام ہے۔ اس کے اور عذیب الحجانات کے درمیان کوفہ تک 33 میل کا فاصلہ ہے۔ شراف سے نکلنے کے بعد جب ہر کے لشکر کے گھوڑوں کی کنوتیاں گھوڑے کے سر پر لگی ہوئی پروں کا پھندنا اور سواروں کے نیزے نظر آئے تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا اما لنا ملجن نلجن علیہ نجعلہ فی ظہورنا ونستقبل من وجہ واحد۔ کیا کوئی ایسی پناہ گاہ نہیں ہے جس میں پناہ گزیں ہوں کہ ہم اس فوج کو اپنے پیچھے کر دیں اور ان سے دفاع کے لیے فقط ایک ہی طرف سے آمنے سامنے ہوں؟ لوگوں نے عرض کیا کیوں نہیں؟ ذو حسم کا علاقہ آپ کے اس طرف موجود ہے، آپ اپنے بائیں جانب اس کی طرف مڑ جائیں۔ اگر ہم لوگ جلد اس طرف مڑ گئے تو وہی ہوگا جو آپ چاہتے ہیں۔ یہ سن کر امام حسین علیہ السلام نے بائیں جانب کا رخ کیا اور ذو حسم پہنچنے میں جلدی کی، لہٰذا ان لوگوں سے قبل یہ قافلہ ذو حسم میں موجود تھا۔ ان لوگوں نے جب دیکھا کہ امام کے قافلے نے اپنا راستہ بدل دیا ہے تو وہ لوگ بھی اس جانب آنے لگے۔ امام حسین علیہ السلام نے وہیں پر پڑاؤ ڈالا اور حکم دیا کہ خیمے نصب کیے جائیں۔ جوانوں نے خیمے لگانا شروع کر دیے۔ ابھی تھوڑی دیر بھی نہ گزری تھی کہ گھوڑ سوار کے سر دکھائی دینے لگے۔ ان کے پرچم گویا پرندوں کے پروں کی طرح تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے ساری فوج پہنچ گئی اور وہ 1000 گھوڑ سوار تھے جن کا سربراہ حور بن یزید تمیمی یربوہی ریاحی تھا۔ دوپہر کی جلسہ دینے والی گرمی میں حور اپنے رسالے کے ہمراہ امام حسین علیہ السلام کے بالمقابل آ کر کھڑا ہو گیا۔ ادھر حسین علیہ السلام اور ان کے اصحاب سروں پر امامے رکھے اپنی تلواروں کو نیام میں ڈالے کھڑے ہوئے تھے۔ حور کی فوج کی تشنہ لبی دیکھ کر امام حسین علیہ السلام نے اپنے جوانوں سے فرمایا اسقوا القوم وراؤہم من الماء ورشفوا الخیل تشریفا۔ اس فوج کو پانی پلاؤ اور انہیں سیراب کر دو، نیز ان کے گھوڑوں کو بھی سیراب کر دو۔ حکم پاتے ہی حسینی جوان ہاتھوں میں مشقیں لیے اٹھے اور سب کو پانی پلانا شروع کر دیا، یہاں تک کہ سب کو سیراب کرنے کے بعد بڑے بڑے پیالوں، تشتوں اور پتھروں کے بڑے بڑے برتن پانی سے بھر کر گھوڑوں کے سامنے رکھ دیے گئے۔ جب وہ جانور 3 4 یا 5 بار پانی میں منہ ڈال کر پھر اس سے اپنا منہ نکال لیتے تھے تب یہ جوان پانی کے ان برتنوں کو دوسرے جانوروں کے پاس لے جاتے تھے۔ اس طرح سارے کے سارے گھوڑے سیراب ہو گئے۔ علی بن طان مہاروی کہتا ہے میں حر کے رسالے میں موجود تھا لیکن میں اپنے لشکر والوں میں سب سے آخر میں پہنچنے والوں میں سے تھا۔ جب حسین علیہ السلام نے پیاس کی شدت سے میری اور میرے گھوڑے کی حالت دیکھی تو فرمایا النخل راویہ۔ ہم عراقی راویہ پانی پلانے کے معنی میں استعمال کرتے تھے، لہٰذا میں کچھ سمجھ نہ سکا تو آپ نے جملے کو بدلتے ہوئے کہا یا ابن اخ النخل جمل، جانے برادر اپنے اونٹ کو نیچے بٹھاؤ۔ میں نے اسے نیچے بٹھا دیا۔ آپ نے فرمایا پانی پیو، لیکن میں جب بھی پانی پینا چاہتا تھا پانی مشک سے گر جاتا تھا۔ حسین علیہ السلام نے مجھ سے کہا اخنس السقا، چھاگل کو میری طرف موڑ دو۔ علی بن طان مہاروی کہتا ہے کہ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں، تو خود حسین علیہ السلام کھڑے ہوئے اور چھاگل کو موڑ کر میرے منہ سے لگایا۔ میں نے پانی پیا، اس کے بعد اپنے گھوڑے کو پانی پلایا۔ اسی اثناء میں نماز ظہر کا وقت ہو گیا تو امام حسین علیہ السلام نے حجاج بن مسروق جعفی کو آذان دینے کا حکم دیا۔ حجاج نے آذان دی۔ جب آذان ختم ہو گئی اور اقامت کا وقت آیا تو امام حسین علیہ السلام جسم پر ایک لباس اور دوش پر عبا ڈالے اور پیروں میں نالین پہنے باہر نکلے اور حمد و ثناء الہی کے بعد اس طرح گویا ہوئے
اے لوگو، خدائے عز و جل اور تم لوگوں کے سامنے میرا عذر یہ ہے کہ میں تمہارے پاس خود سے نہیں آیا، بلکہ ایک کے بعد دوسرے خطوط مسلسل آتے رہے اور میرے پاس تمہارے نامہ براتے رہے کہ میں چلا آؤں، کیونکہ ہمارے پاس کوئی رہبر موجود نہیں ہے۔ شاید آپ کی وجہ سے خدا ہمیں ہدایت پر یکجا کر دے۔ اب اگر تم لوگ اپنے اس قول پر باقی ہو تو میں آ گیا ہوں۔ قابل اطمینان عہد و میثاق پیش کرو گے تو میں تمہارے شہر میں آؤں گا، اور اگر تم ایسا نہیں کرتے ہو اور میرا آنا تمہیں ناپسند ہے تو میں اسی جگہ پلٹ جاتا ہوں جدھر سے تمہاری طرف آیا ہوں۔ لیکن ان لوگوں نے امام علیہ السلام کی اس گفتار کا کوئی جواب نہ دیا اور مؤذن سے کہنے لگے اقامت کہو، تو مؤذن نے اقامت کہنا شروع کر دی۔ حسین علیہ السلام نے حر سے کہا اتریدان تسأل بصاحبکا، کیا تم اپنے ساتھیوں کے ساتھ نماز پڑھنا چاہتے ہو؟ حر نے جواب دیا نہیں، آپ نماز پڑھائیں اور ہم لوگ آپ کے ساتھ نماز پڑھیں گے۔ امام حسین علیہ السلام کی امامت میں ان لوگوں نے ساتھ نماز ادا کی۔ نماز کے بعد امام علیہ السلام اپنے خیمے میں چلے گئے۔ خیمے میں پہنچتے ہی آپ کے اصحاب آپ کے ارد گرد آ کر بیٹھ گئے۔ ادھر حر بھی اپنے خیموں کی طرف روانہ ہو گیا اور وہاں پہنچ کر اس خیمے میں داخل ہوا جو اس کے لیے لگایا گیا تھا۔ جب وہ خیمے میں آیا تو اس کی فوج کے بعض افراد اس کے پاس آ کر بیٹھ گئے اور دیگر فوجی انہی صفوں میں پلٹ گئے جہاں وہ موجود تھے۔ پھر اس نے ان بقیہ فوجیوں کو بھی وہیں لوٹا دیا۔ ان میں سے ہر ایک نے اپنے جانور کی لگام سنبھالی اور گرمی کی شدت سے بچنے کے لیے اس کے سائے میں بیٹھ گئے۔ پھر جب عصر کا وقت آیا تو حسین علیہ السلام نے حکم دیا کہ کوچ کے لیے آمادہ ہو جائیں۔ اس حکم کے بعد اپنے مؤذن کو نماز عصر کے لیے اذان دینے کا حکم دیا۔ مؤذن نے اذان دی اور اقامت کہی۔ امام حسین علیہ السلام آگے بڑھے اور تمام لوگوں نے آپ کی اقتداء میں نماز ادا کی۔ نماز ختم کرنے کے بعد آپ نے پھر حر کے لشکر کی طرف رخ کیا اور حمد و ثنائے الہی کے بعد فرمایا اے لوگو، اگر تم تقوی اختیار کرو اور حق کو صاحب حق کے لیے پہنچاؤ تو خدا کی یہ چیز سب سے زیادہ راضی کرنے والی ہے۔ ہم اہل بیت اس نظام کی سربراہی اور ولایت کے لیے ان لوگوں سے زیادہ حقدار ہیں جو فقط اس حکومت کا جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں اور تم میں ظلم اور جور و ستم کو روا رکھتے ہیں۔ اس کے باوجود بھی اگر ہم تم لوگوں کو ناپسند ہیں اور تم لوگ ہمارے حق سے جاہل ہو اور تم لوگوں کا نظریہ ان لوگوں کے برخلاف ہے جو اپنے خطوط کے ذریعے مجھے یہاں تک لائے ہیں اور میرے لیے کاسد بیچتے ہیں، تو میں ابھی تم لوگوں کی طرف سے منصرف ہو کر پلٹ جاتا ہوں۔ حر بن یزید نے کہا خدا کی قسم ان خطوط کے بارے میں ہمیں کچھ بھی معلوم نہیں ہے جن کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے کہا یا عقبہ بن سامان اخرج الخرجین، اے عقبہ بن سامان ذرا خورجین گھوڑے پر سامان کے لیے باندھنے والا تھیلا نکالو۔ عقبہ بن سامان نے خورجین نکالی تو وہ خطوط سے بھری تھی۔ امام علیہ السلام نے ان تمام خطوط کو ان لوگوں کے درمیان تقسیم کر دیا۔ حر نے کہا ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں جنہوں نے آپ کو خط لکھے تھے، ہم کو تو فقط یہ حکم دیا گیا ہے کہ جب ہمارا آپ سے سامنا ہو تو ہم کسی طرح آپ سے جدا نہ ہوں، یہاں تک کہ آپ کو عبید اللہ بن زیاد کی خدمت میں پیش کر دیں۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا الموت ادنیٰ علیک من ذالک، تمہاری موت اس فکر سے زیادہ نزدیک ہے۔ پھر آپ نے اپنے اصحاب سے کہا قوموا فراقبوا، اٹھو اور سوار ہو جاؤ، تو وہ سب سوار ہو گئے اور خواتین کے سوار ہونے کا انتظار کرنے لگے۔ سوار ہو کر جب یہ نورانی قافلہ چلنے لگا اور مدینہ کی طرف پلٹنے لگا تو حر کی فوج راستہ روک کر سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ امام حسین علیہ السلام نے حر سے کہا سکلاتک امک ما ترید، تیری ماں تیرے غم میں روئے، تو کیا چاہتا ہے؟ حر نے جواب دیا اما واللہ لا غیرک من العرب یقولها لی، خدا کی قسم اگر آپ کے علاوہ عرب میں کسی اور نے یہ جملہ کہا ہوتا جو آپ نے مجھ سے کہا ہے اور اس حال میں ہوتا جس میں ابھی آپ ہیں، تو بھی میں اسے نہ چھوڑتا اور اس کی ماں کو اس کے غم میں بٹھا دیتا اور اس سے وہی کہتا جو مجھے کہنا چاہیے،
لیکن خدا کی قسم میری قدرت نہیں ہے کہ میں آپ کی مادر گرامی کے سلسلے میں کچھ کہوں مگر یہ کہ ان کا تذکرہ جس قدر اچھائی سے ہو سکتا ہے وہی کر سکتا ہوں۔ امام حسین علیہ السلام نے دوبارہ حر سے پوچھا، فما ترید، پھر تم کیا چاہتے ہو؟ حر نے کہا، اریدو واللہ ان انطلقا بکا الی عبید اللہ بن زیاد، خدا کی قسم میرا ارادہ یہ ہے کہ آپ کو عبید اللہ بن زیاد کے پاس لے جایا جائے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، اوزنا واللہ لا اتبعکا، ایسی صورت میں تمہاری ہمراہی نہیں کروں گا۔ اور نے جواب دیا، اوزنا واللہ لا ادعاکا، ایسی صورت میں خدا کی قسم آپ کو نہیں چھوڑوں گا۔ جب بات زیادہ بڑھ گئی اور دونوں کے درمیان اس طرح فکرے رد و بدل ہونے لگے تو حر نے امام حسین علیہ السلام سے کہا، مجھے آپ سے جنگ کا حکم نہیں دیا گیا، مجھ سے فقط یہ کہا گیا ہے کہ آپ کا ساتھ نہ چھوڑوں اور آپ کو کوفہ تک لے آؤں۔ اب اگر آپ انکار کر رہے ہیں تو ایک ایسا راستہ انتخاب کیجئے جس سے آپ نہ کوفہ جا سکیں اور نہ ہی مدینہ پلٹ سکیں۔ میرے خیال میں آپ کے اور ہمارے درمیان یہی منصفانہ رویہ ہوگا۔ پھر میں عبید اللہ بن زیاد کو خط لکھ کر حالات سے آگاہ کروں گا اور آپ کی مرضی ہوگی تو یزید بن معاویہ کو خط لکھیے گا یا پھر عبید اللہ بن زیاد کو خط لکھیے، شاید خداوند عالم کوئی ایسا راستہ نکال دے جس کی وجہ سے مجھ کو آپ سے حائل ہونے سے نجات مل جائے۔ آپ یہاں سے غزیب الحجانات اور قادسیہ کے راستے سے نکل جائیے۔ اس وقت امام ذو حسم میں موجود تھے اور ذو حسم اور عزیب کے درمیان 38 میل کا فاصلہ تھا۔ امام حسین علیہ السلام اور ان کے اصحاب اس راستے پر روانہ ہو گئے اور حر بھی اسی راستے پر چل پڑا۔ یہ دونوں قافلے ایک دوسرے کے کچھ فاصلہ رکھ کر ساتھ ساتھ سفر کرتے رہے۔ کتابیات: صحیفہ کربلا، حدیث کربلا، شہید انسانیت، مقتل ابی مخنف، مجالس المنتظرین۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان۔ السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورکا، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔